الیکشن کمیشن نے باقاعدہ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA-249 کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کی شکایت پر حتمی سرکاری نتیجہ روک لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے تمام امیدواروں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ دوبارہ گنتی کی پٹیشن پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن کل سماعت کرے گا۔ وقت سے قبل آپ نے دیکھا کہ پلڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس آرگنائزیشن نے جو کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بہت امپورٹنٹ NGO ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ NA-249 کے الیکشن کے حوالے سے بہت سارے شکوک ہیں، شبہات ہیں، اور اس بات کی پہ شدید تشویش ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نشست کا الیکشن بھی شفاف طریقے سے نہیں کرا سکا، اور 70,000 سے زائد الیکشن کا نتیجہ ہر صورت میں 2 بجے تک غیر سرکاری طور پہ سامنے آ جانا چاہیے تھا، لیکن کئی گھنٹوں کی تاخیر اس کا جواب بھی نہیں ملا ہے۔ اور یقیناً RO کا جو ریٹرننگ آفیسر کا جو بیہیویئر رہا ہے، جو کنڈکٹ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی سوال ہے، گویا کہ یہ الیکشن یقیناً ایک بہت مترضع الیکشن بن چکا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ NA-249 میں جمعرات کو ضمنی الیکشن میں صرف 21% ووٹنگ کے باوجود کانٹے کا مقابلہ تھا۔ جمعے کو جاری ہونے والے غیر حتمی نتیجے کے مطابق مسلم لیگ کے پیپلز پارٹی کے قادر خان مندو خیل نے مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو صرف 683 ووٹوں سے شکست دی، جبکہ ضمنی الیکشن میں 733 ووٹ مسترد بھی ہوئے تھے۔ اس لیے چند سو ووٹ کا فرق ختم ہونا بہت مشکل بھی نہیں تھا۔ مفتاح اسماعیل نے حتمی سرکاری نتیجہ آنے سے پہلے ہی چیف الیکشن کمشنر کو درخواست دی تھی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انتخابی مواد پولیس کی تحویل میں ہونے پر انہیں سنگین خدشات ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ معاملے کی حتمی فیصلے تک بیلٹ پیپرز اور انتخابی مواد کو رینجرز یا فوج کی نگرانی میں محفوظ جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو مسلم لیگ نون کے اس مطالبے پر اعتراض ہوا اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو چیلنج کیا۔ NA-249 کے پولنگ باکسز کو فوج کے کسٹڈی میں دینے کا جو مطالبہ ہے وہ میرا سمجھ سے باہر ہے۔ الیکشن کمیشن سے آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے الیکشن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ فوج کی طرف سے اپیل نہ کریں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نون لیگ نے 1 سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے الیکٹورل پروسیس میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف الیکٹورل پروسیس کے لیے نقصان ہوتا ہے اگر فوج کا رول ہو، تو ہم یہ مطالبہ کے ساتھ بالکل نہیں دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ مطالبات ہے نون لیگ کی طرف سے کہ ہم پولنگ باکسز کو فوج کے کسٹڈی میں دیں۔ کل اس سلسلے میں بہت اہم سماعت ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوگی۔ اس پورے موضوع پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما جناب شاہد خاقان عباسی۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ تو آپ کو پورا ٹرسٹ ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ؟ کل جہاں سماعت ہوگی اور آپ کی ری کاؤنٹ کی جو پٹیشن ہے اس پہ سماعت ہوگی، کیونکہ بہرحال سوالات تو بہت اٹھے ہیں 2002 NA-249 کے الیکشن میں، خود الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے، مگر آپ کا اعتماد کانفیڈنس الیکشن کمیشن پہ برقرار ہے؟ دیکھیں، میرے پاس کوئی چوائس ہے کہ میں اعتماد نہ کروں؟ مجھے تو توقع یہ تھی کہ وکٹری مارجن جو ہے وہ 5% آف پولڈ ووٹ سے بہت کم ہے، تو وہ ریٹرننگ آفیسر وہیں پہ اعلان کر دیتا کہ ریکاؤنٹ کریں اور اس بات کو وہیں پہ فیصلہ کر لیں۔ یہ سینکڑوں دفعہ پاکستان میں ہو چکا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر ہوں یا پریزائڈنگ آفیسر ہوں یا پولنگ سٹاف ہو یا سیکورٹی کے لوگ جو وہاں پر ہوتے ہیں، یہ سب صوبائی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب صوبائی حکومت خود الیکشن لڑ رہی ہو تو وہ چن چن کر لوگ لگاتی ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ تو صوبائی حکومت کو خود خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ باتیں متنازع نہ بنیں۔ اور پھر جو کچھ ہوا، جو آپ نے بیان کیا ہے، جو ڈیلیز ہوئے، جو 80 فارم 45 بغیر سگنیچر کے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے ڈسکرپنسیز کی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہاں صوبائی حکومت بھی الیکشن لڑ رہی تھی، وفاق بھی الیکشن لڑ رہا تھا۔ اب مفتاح صاحب نے جب ریکاؤنٹ کی درخواست دی، انہوں نے ساتھ یہ خط لکھ دیا ریٹرننگ آفیسر کو، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں آرمی کا لکھنا مناسب نہیں تھا، پر انہوں نے لکھ دیا، کوئی انلیگل بات نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہ لکھا کہ یہ ریکارڈ الیکشن کمیشن اپنی کسٹڈی میں لے لے، اور وہاں پر سیکیورٹی کے لیے آپ رینجرز یا آرمی کو استعمال کریں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ صوبائی حکومت کے لیے کام کرتی ہے، اور صوبائی حکومت چونکہ خود یہاں پارٹی بن گئی ہے تو ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ شاید یہ خط بلاول صاحب نے پڑھا نہیں، انہوں نے اس کو بہت لمبا چوڑا اس کو لے گئے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو مفتاح صاحب نے لکھا وہ صرف سیکیورٹی کے لیے کہ وہاں پر پولیس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے،
یہ ساری بات ہے اس معاملے میں. اور ری کاؤنٹ حق ہے, کل ہم الیکشن کمیشن جائیں گے, ہمیں امید ہے کہ وہاں ری کاؤنٹ کی اجازت مل جائے گی, اور بات ری کاؤنٹ سے آگے بھی جائے گی, کیونکہ جو کاؤنٹر فوائل ہیں ان کو آپ نے چیک کرنا ہے اگینسٹ دا پولڈ ووٹس, کہ کیا یہ کسی نے وہیں سے پھاڑ کر اور خود ہی یہ پول کر دیے ہیں. کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز کا ایٹیچیوڈ تھا, جو فارم 45 ہیں جو ڈیلیز ہوئے, تو سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو ڈسکا میں ہوا اسی قسم کا ایک معاملہ یہاں بھی ہوا ہے. لیکن عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایلیجڈ جو بھی اس وقت اس میں ریگنگ ہوئی ہے تو اس میں ری کاؤنٹ جو ہوگا اس میں وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی, مطلب آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب وہ ری کاؤنٹ ہوگا تو وہ آرام سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا کہ اس میں گڑبڑ ہوئی ہے, وہ اس انداز کی گڑبڑ ہے؟ نہیں, صرف تعداد کی گڑبڑ نہیں ہے, ری کاؤنٹ میں ایک ایسپیکٹ اس کا کور ہوگا جو یہاں پر ہوا ہے. کیونکہ ڈیلیز جب ہوتے ہیں وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ ووٹ نکال کر اور جعلی انگوٹھے لگا کر اور ووٹ کاسٹ کر دیں اور فارم 45 پر لکھ دیں, تو وہ ووٹ آپ کو اس ووٹ کی تھیلے سے ضرور برآمد ہوں گے, لیکن وہ ووٹ ہوں گے جعلی, کیونکہ وہ لوگوں نے پول نہیں کیے, پریزائڈنگ افسر یا اس کا سٹاف خود پول کر جاتا ہے. اور جب بھی پریزائڈنگ افسر سائن نہیں کرواتا پولنگ ایجنٹ سے فارم 45, یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس نے کچھ دھاندلی کرنی ہے. یہ سارا ابہام ہے اس الیکشن کے اندر. اگر 276 فارم 45 پولنگ ایجنٹس کے سائن کے ساتھ 7 بجے تک پریزائڈنگ افسر کے پاس پہنچ جاتے تو یہ ابہام نہ ہوتا. لیکن یہ میرا خیال ابھی تک ہمیں کم از کم ٹائم سٹیمپ واٹس ایپ پہ جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ رزلٹ آئے, وہ ہمیں نہیں ملا کہ کتنے بجے وہ موصول ہوئے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس. اچھا, آپ خود ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں موجود تھے عباس صاحب, اور جب یہ ایک لیگ آ رہا تھا, جب یہ اتنا بڑا بریک آ گیا تھا, تو آپ نے اور آپ کی جماعت نے اسی وقت کیوں اپنا پروٹیسٹ اور اپنا جو اعتراض تھا, جو کمپلینٹ تھی, اسی وقت رجسٹر کیوں نہیں کرائی؟ یہ پوسٹ جب یہ نتیجہ آ گیا اس کے بعد کیوں کیا آپ؟ اس وقت ہی دین اینڈ دیر کیوں نہیں آپ نے اس پہ شور مچایا؟ جی وہیں پہ کیا, وہاں پر مفتہ صاحب بھی موجود تھے اور گورنر زبیر صاحب سابقہ گورنر بھی موجود تھے. میں خود وہاں تقریباً رات کے 1:30 بجے گیا, میں ریٹرننگ آفیسر سے ملا. میں نے کہا دیکھیں ریٹرننگ آفیسر صاحب, 3 باتیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ابھی تک آپ کے رزلٹ سارے یہاں پہنچے نہیں ہیں, رات کے 1:30 بج گئے ہیں, 5 بجے پولنگ ختم ہوئی ہے, یہ 8.5 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے, کوئی پولنگ اسٹیشن یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت سے زیادہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ہمیں 3 باتیں بتا دیں. ایک تو ہمیں کاپی دے دیں جو فارم 45 آپ کو ملے ہیں, دوسرا ہمیں جو واٹس ایپ آپ کو پریزائڈنگ آفیسر سے موصول ہوا تھا وہ ہمیں دے دیں ود ٹائم سٹیمپ کہ کتنے بجے آپ کو ملا ہے, اور تیسرا ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ فارم 45 جو آپ کی پوزیشن میں آئے ہیں وہ کتنے بجے ایک ایک کر کے پہنچے ہیں. کیونکہ یہ ہمیں خود وہاں بتایا گیا کہ ابھی تک ہمارے پاس سارے رزلٹ نہیں آئے. یہ تینوں باتیں انہوں نے سنی, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے لکھ کر بھی ان کو دے دیا کہ یہ جناب ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, اس کا جواب اب دے دیں, اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اور تیسرے دن ہمیں کہا گیا کہ آپ 11 بجے آئیں, پھر وہاں پر ان باتوں کا فیصلہ کریں گے اور کنسالیڈیشن پروسیڈنگ شروع کریں گے, جو قانون کا آخری سٹیپ ہوتا ہے الیکشن کو فائنل کرنے کا. ہمیں یہ پتا تھا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس سے کنسالیڈیشن پروسیڈنگ سے پہلے آپ نے اپنی پٹیشن فائل کرنی ہوتی ہے ری کاؤنٹ کی. تو ہم 9 بجے پہنچ گئے, تو 9 بجے وہ تیار بیٹھے تھے ہماری ری کاؤنٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. پہلے سے انہوں نے فیصلہ لکھا ہوا تھا. یہ بہت سے ابہام ہے سارے معاملے میں. میں جو بات کر رہا ہوں میں کہیں سنی سنائی بات نہیں کر رہا, جو میں نے معاملہ خود دیکھا ہے. تو وہاں پر اگر ری کاؤنٹ اس دن آرڈر ہو جاتا, اپیرنٹلی اتنا گمبھیر مسئلہ نہیں رکھتا, کیونکہ فوراً بعد ہی پیپلز پارٹی نے کہا ری کاؤنٹ کیا, ہم تو ری ووٹ کے لیے تیار ہیں, آپ دوبارہ الیکشن کرا لیں. جی تو بسم اللہ کریں نا, ری کاؤنٹ پہلے کرا لینا. ری کاؤنٹ تو ری پول جو ہے وہ صرف الیکشن کمیشن آرڈر کر سکتا ہے, وہ سعید غنی صاحب اور پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ جیتی ہوئی پارٹی جو ہے, جو سو کالڈ ونر ہیں, وہ زیادہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور زیادہ باتیں کر رہے ہیں. یہ اکثر جو ہار جاتے ہیں یا جو ہرائے جاتے ہیں وہ زیادہ بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے.
یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں تو ری پول وہ نہیں کروا سکتے، وہ الیکشن کمیشن کا حق ہے. ہمارا جو حق ہے وہ ری کاؤنٹ کا ہے، اور اس کے بعد جو لیگل پروسیس ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو میں سعید غنی صاحب سے سننا چاہوں گا کہ وہ کہہ دیں بھائی ری کاؤنٹ کروا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ فرمائیے گا کہ جب اگر کل یہ الیکشن کمیشن آرڈر کر دیتا ہے تو ری کاؤنٹ جو ہوگا وہ پروونشل الیکشن کمیشن میں ہوگا، یا یہ ریکارڈ اب اسلام آباد جا چکا ہے، یا یہاں پر ری کاؤنٹ ہوگا؟ پھر ظاہر ہے کہ آپ بھی وہاں موجود ہوں گے اور پھر پیپلز پارٹی ساری پارٹیاں موجود ہوں گی. کیسے ہوتا ہے یہ عمل؟ جی، سب کے نمائندوں کے سامنے ری کاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کرواتا ہے. اب وہ ریٹرننگ افسر سے کروائیں گے یا ڈی آر او کرے گا یا پروونشل الیکشن کمیشنر کرے گا، یہ ان کا پریروگیٹو ہے. جب ایک دفعہ بات الیکشن کمیشن کے پاس آ جائے تو پھر ووٹ جو ہیں وہ ان کی ملکیت بن جاتے ہیں، وہی ری کاؤنٹ کرواتے ہیں، ساری کینڈیڈیٹس کے نمائندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ اس کا طریقہ کار ہے. ایک ایک ووٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا ابہام ہے یا کیا اس کو کیا جائے. یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو دیکھنا ہوگا، کاؤنٹر فائل سے کمپیئر کرنا ہوگا کہ ووٹ واقعی جو کاؤنٹ کیا گیا ہے یہ جعلی ہے یا اصلی ہے. لیکن اس سب کے اوپر آپ کو کیا بتایا گیا تھا بھائی صاحب؟ آپ آر او نے یہ کیا بتایا تھا کہ اس میں اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ یہ 72,000 74,000 75,000 ووٹ تھے. یہ ہر صورت میں ویسے بھی ان کا قانون ہے کہ پروویژنل رزلٹ جو تھا وہ 2 بجے تک آ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ ڈیلے کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اتنی لمبی ڈیلے کیوں ہو گئی؟ اس کے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ دیکھیے کامران صاحب، میں اس کمرے میں خود گیا، آر او صاحب کے سامنے میں خود بیٹھا، میں نے ان کو خود درخواست کی کہ جناب یہ معاملات ہیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کے پاس کوئی جواب ان 3 باتوں کا نہیں تھا کہ کیا ہمیں فارم 45 کی کاپیاں دے دیں، واٹس ایپ آپ کو کتنے بجے ملا یہ بتا دیں، اور فارم 45 کتنے بجے آیا یہ بتا دیں. ان تینوں کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور ایک جو باڈی لینگویج تھی ان کی، جو بڑا ضروری ہوتا ہے، جب کوئی شخص دبا ہوا ہو وہ نظر آتا ہے کہ یہ آدمی دباؤ کے نیچے ہے. جب اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں تو یقیناً دال میں کچھ کالا ہوتا ہے. تو یہ ماحول میں نے وہاں خود دیکھا ہے. بہت شکریہ جناب. شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل